أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
شیء عجیب۔ یہ سورۃ ہود کی 4 آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 70، 71، 72 اور 73۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس حوالے سے خاکسار جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو اپنی تفسیر صغیر میں ان آیات کا ترجمہ لکھتے ہیں، وہی میں پڑھ کر سامعین کو سناتا ہوں۔ اور یہ جو ترجمہ ہے جو میں پڑھوں گا، تفسیر صغیر صفحہ 281 پر آپ لوگ سامعین جو ہیں چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ میں انہی کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں ان آیات کا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ہمارے فرستادے یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے تھے اور کہا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اس نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ پھر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا جلدی سے لے آیا۔ پس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے، تو اس نے ان کے اس فعل کو غیر معمولی سمجھا اور اس فعل سے خطرہ محسوس کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ تو خوف نہ کر، ہمیں تو لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتوں سے کہا، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے؟ یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا ان آیات کا جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر صغیر میں ان آیات کا کیا۔ تو آیت نمبر 72 جو ہے، اس کے سلسلے میں میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اور یعقوب کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے ترجمہ میں بریکٹ میں لکھتے ہیں، یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ پھر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ یعنی کی پیدائش کا لفظ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بریکٹ میں لکھا ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سمجھتے تھے ان باتوں کو۔ اس ترجمے میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی بشارت ہوتی ہے کسی غلام کی، تو اس وقت غلام جو اس نبی کے گھر میں یا ملہم کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود کا میں نے ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیا ہے، آیت 72 کا وہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ بریکٹ میں کی پیدائش کا لفظ لکھتے ہیں، یعنی بشارت ہوتی ہی پیدائش کی ہے۔ تو اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو علم نہیں تھا، اور اس کے باوجود جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور وہ آگے چلے گئے ہیں اس وقت دنیا میں۔ تو اس وقت جو مرزا غلام صاحب کی جو جماعت ہے، مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والے ہیں، اس جو جن مصیبتوں میں، مسائل میں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں،
اس میں داخل کرنے والا وہ شخص تھا. یہ حالانکہ جانتا تھا ان باتوں کو، اس کے باوجود بھی اس شخص نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر 1914 میں قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد 30 سال اس پیشگوئی جو تھی مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی. اس پیشگوئی کی عبارتیں، الہامی الفاظ مختلف مواقع پر جماعت احمدیہ کے جو صاحب علم لوگ تھے، جیسے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہیں اور لوگ، ان کے آگے پڑھ کر وہ ان کا ذہن بھی پڑھتے رہے بھی ان لوگوں کا اس پیشگوئی کے بارے میں کیا خیال تھا. یہ سارے کام انہوں نے اپنی اس مقصد کے لیے کرتا تھا وہ، کہ انہوں نے اس کو پتہ تھا کہ میں نے دعویٰ کرنا ہے. تو باہر 1944 میں پھر انہوں نے لاہور میں بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں آئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے پھر رات کو ایک خواب دیکھی. اسی خواب کی بنا پر غالباً 28 جنوری 1944 کو قادیان میں جا کر پھر اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا حلفاً دعویٰ کر دیا. یہ سب جھوٹا دعویٰ تھا. حالانکہ یہ جو دیکھیں نا، یہ خود لکھتے ہیں کہ اس کو، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی. تو بشارتیں تو پیدائش کی ہوتی ہیں. تو اس کے باوجود بھی پھر اس نے یہ جو کیے ہیں جھوٹے دعوے. میں یہاں پر سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں نا یہ جو میں باتیں بتائی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ جو بشارت ہے پیدائش کی ہوتی ہے، اور جب بشارت ہو رہی ہوتی ہے کسی نبی پر، اس وقت جس کی بشارت ہو رہی ہوتی ہے اس نبی پر، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. اس نے تو بشارت کے بعد پیدا ہونا ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں 8 مثالیں ہیں. بارہا میں ان کا ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں 8 جگہ پر غلاموں کی بشارتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے. اور ہر جگہ پر جب بھی بشارت ہوتی ہے، وہ جس کی بشارت ہو رہی ہوتی ہے وہ غلام تو نہیں ہوتا دنیا میں، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے. قرآن کریم میں یہ جو بشارتیں ہیں، سب غلام جو بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے ان نبیوں کے گھر میں جنہیں بشارتیں اللہ نے دی تھیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم غلام اور علیم غلام کی بشارتیں دی تھیں، اور نافلہ کے طور پر یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی تھی. ابھی میں وہ جو سورۃ ہود کی آیات پڑھی ہے، ان میں انہی کا ذکر ملتا ہے حلیم غلام کا. مثال کے طور پر یہ آیت نمبر 72 میں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب کا. تو ساری میں نے پڑھ دی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اور سامعین کو بتا رہا ہوں کہ 8 جگہ پر یہ جو بشارتیں ہوئی ہیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. جب بشارتیں ہوئی تھیں متعلقہ نبیوں پر، تو اس وقت یہ غلام جن کی بشارتیں ہونی تھیں ان کے گھروں میں نہیں تھے، وہ ان کے گھروں میں بعد میں پیدا ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیں، بارہا میں بتا چکا ہوں، اور چونکہ ایک سچی اور حقیقی بات کو بار بار بتانے میں حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے اور وہ گمراہی سے بچ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں اور ان کو ہدایت مل جائے. تو بہرحال جب وہ پیدا ہو جاتا ہے مبشر یا موعود وجود، قرآن کریم سے ثابت ہیں باتیں کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس وجود جو پیدا ہو چکا ہے، جس کی پہلے اللہ نے بشارت دی تھی اس نبی کو، پیدا ہونے کے بعد اس مبشر وجود کے متعلق اللہ نے کبھی دوبارہ کوئی بشارت نازل نہیں کی اس نبی پر. یہ قرآن کریم سے 8 جگہ پر یہ بشارتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. تو اگر میں دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں ساری وہ 8 جگہ 8 مثالیں، میں اگر پڑھوں گا تو وقت بہت لگے گا، تو میں اس بات کو چھوڑتا ہوں. اور لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو رکھیں اپنے ہاتھ میں، اور ان کے اگر پہلے علم میں نہیں یہ باتیں تھیں تو یہ عاجز کو اللہ نے علم دیا ہے. یہ حقائق اس عاجز پر کیے ہیں اللہ نے کہ لوگوں کو کھول کھول کے بتا دے. اور اس کے باوجود بھی اگر لوگ ہدایت پانے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ ان کی قسمت ہے، ان کی پھر آخرت ہے، وہ جانے. اللہ کے بندے ہیں. آنے والا جو مرسل ہوتا ہے اس کا کام تو ہوتا ہے کھول کھول کے بتا دے. وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہ جو اللہ اس کو تعلیم دیتا ہے وہ کھول کھول کے بتا دیتا ہے اس قوم کے لوگوں کو. باقی کسی انسان نے حق اور سچ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ قوم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہی اپنے
ایمان اور اپنے عقائد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ دو باتیں ضروری ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے، بارہا میں ان کے حوالے بھی دے چکا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، ملہم جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سچی وحی جو ان پر نازل ہوتی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اپنا اس وحی جو ہوتی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی اجتہاد وہ کریں، اس اجتہاد کے کذب یا سچ ہونے پر، یعنی اگر وہ اجتہاد ان کو غلط ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ میں بارہا حوالے دے چکا ہوں۔ میرا صاحب فرماتے ہیں کہ وحی کے ذمہ دار ملہم ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی خدا تعالیٰ کا برزدہ نبی ہے، جیسے کہ مرزا غلام صاحب اللہ تعالیٰ کے برزدہ سچے امتی نبی تھے، ان پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی یہ مئو ذکی غلام مئو نشان رحمت کی پیشگوئی۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی میں آگے چل کے میں تفصیلی بتاؤں گا، بارہا بتا چکا ہوں لیکن بار بار بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو وہ اس وجود کو، اس نشان رحمت کو، مئو نشان رحمت کو، ذکی غلام کو، جسے آپ علیہ السلام اپنی تحریر میں مجھ سے موت کہا، اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ تھا ہی نہیں آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا۔ تو بہرحال مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے اس پیشگوئی جو آپ پر نازل ہوئی اس کے بارے میں یہ اجتہاد کیا کہ یہ کوئی میرا جسمانی لڑکا ہے، وہ ڈھونڈتے بھی رہے اپنی اولاد میں۔ لمبی بات ہے کہ وہ جس لڑکے پر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ پسے موت ہے، وہ لڑکا فوت اللہ تعالیٰ کر لیتا تھا۔ اور جن پر لڑکوں پر اس پیشگوئی کو، پسے موت کی پیشگوئی کو نہیں لگایا بلکہ تفاول کے طور پر نام رکھے ان ملہم نے ان کے، تو وہ زندہ رہے، تو بڑے ہوئے طویل عمروں نے پائی۔ اور پھر انہی میں سے ایک بڑا لڑکا مرزا بشیر الدین محمود تھا جس نے پھر جھوٹے یہ دعوے کیے۔ تو بہرحال پہلے بشیر اول پر یہ پیشگوئی چسپاں کی، وہ اللہ نے 15 ماہ کے بعد فوت کر لیا، اور اس کے بعد محتاج جب ہو گئے آپ نے تفاول کے طور پر نام رکھنے شروع کر دیے اپنے بچوں کے۔ پھر 14 جون 1899 کو جب آپ نے کتاب لکھی تریاق القلوب، اس وقت آپ کے گھر میں چوتھا لڑکا آپ کا مرزا مبارک احمد پیدا ہوا ہے۔ تو تریاق القلوب میں بڑی کھول کے آپ نے بتایا ہے کہ یہ لڑکا یوں میرا ہے مرزا مبارک احمد، 3 کو 4 کرنے والا۔ یہ جو پیشگوئی میں لفظ آتے ہیں نا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا یا 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس کی مناسبت سے آپ علیہ السلام نے اس کا نام بھی مبارک رکھا، مبارک احمد، اور اس کو پیشگوئی مجھ سے موت کا مصداق بھی قرار دیا، حالانکہ وہ بھی نہیں تھا۔ تو بعد میں وہ 7 سال کا جب ہوا مرزا مبارک احمد تو اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا، اس کے آگے مسیل کی بشارت دے دی، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ 16 ستمبر 1907 کو مبارک احمد فوت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ الہام نازل ہوتے ہیں، بل ہم کو اللہ بتاتا ہے کہ آگے اس کی مسیل کی خبر دیتا ہے۔ تو آگے 6-7 نومبر 1907 کو پھر آخری الہام ہوتا ہے اس ذکی غلام یا اس مئو نشان رحمت کے حوالے سے کہ ساحب اللہ کا غلام ذکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ آخری الہام تھے اس حوالے سے۔ بہرحال تو عید لوگوں نے، اللہ نے تو الہام ہی بتا دیا تھا کہ میرے ملہم کے بعد اس کے ماننے والے یہ عید نہیں کریں گے، یعنی جھوٹے پھر دعوے ہوئے اور جھوٹے دعووں کو ماننا، بلکہ وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا آدمی مفتری تھا، اس پر یہ پیشگوئیاں ٹھوکتے رہے مرزا غلام صاحب کو ماننے والے علماء ٹائپ لوگ۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے کہاں وہ عید منانی ہے، یہ تو عید منانے سے پہلے ہی کچھ کام کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تبھی اللہ نے فرمایا ہے اپنے اس الہام میں، آمدن عید مبارک بادت، عید کا آنا تمہارے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ضمنی سی باتیں تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں ان حوالوں کو، کہ مثال کے طور پر ایک پڑھ بھی دیتا ہوں ایک حوالہ۔ مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔
اگر مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب نے پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے یہ اپنے اجتہاد کیا تھا، اپنے لڑکوں پر ڈھونڈتے رہے اور لگائی، تو وہ تو غلط ہو گیا. وہ تو لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا. بارہا میں بتا چکا ہوں، وہ تو گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں. اچھا، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو مرزا صاحب تو یہ اپنی تحریریں لوگوں کے آگے رکھیں گے، اپنے ماننے والوں کی. میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ذمہ دار ہوں ان باتوں کا. اور پھر یہ بھی مرزا غلام صاحب فرمائیں گے کہ جب وہ موز ذکی غلام جو میرا روحانی فرزند تھا، جب اپنے 15ویں صدی ہجری کے سر پر جب وہ مبعوث ہوا، معمور ہوا، تو اس نے کھول کھول کر یہ باتیں تمہیں بتا دی تھیں. اس کے باوجود آپ لوگ پر اثر نہ ہوا، ٹس سے مس نہ ہوا، اور جھوٹ پر قائم رہے. وہ تو فارغ ہو جائیں گے مرزا صاحب. میں نے اگر یہ باتیں کہی تھیں تو میں تو یہ بھی کہہ کے آیا تھا کہ ملہم جو ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ہم وہی کے ذمہ دار ہیں. اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. بہرحال لوگوں کو چاہیے اس پر توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے، اللہ کی سزا سے بچیں. دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ آسم کے بعد قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں باتیں کہ جب بھی کسی مومن متقی پر اللہ الہام نازل کرے گا، وہی نازل فرمائے گا، وہ الہام اسی سنت کے مطابق ہوگی جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر قرآن کریم میں یہ وہی آئی ہے، سنت آئی ہے کہ جب بھی بشارت اللہ دیتا ہے نبی کو، اس وقت وہ جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے وہ اس کے گھر میں نہیں ہوتا. وہ مبشر بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ باتیں. اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد، یعنی اس غلام کی پیدائش کے بعد کبھی دوبارہ اس کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کسی اس نبی پر یا اس مولم پر دوبارہ بشارت نہیں نازل کرتا. یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے خود فرمایا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی وحی کے بعد امت محمدیہ میں قیامت تک اگر کسی مومن پر اللہ تعالیٰ کو وحی نازل فرمائے گا تو وہ وہی اسی سنت اور طریقہ کے مطابق اس پر نازل فرمائے گا جو قرآن کریم میں سنت وارد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں. آپ کا حوالہ ہے انوار الاسلام کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام مہمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی پہلے تو ٹھیک تھا، یہ ایسا ہوتا رہا، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبیوں پر جب بشارتیں ہوئیں وہ غلام ان کے گھر میں نہیں تھے، وہ غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر اللہ نے قرآن کریم کے مطابق ان کے پیدا ہونے والے غلاموں کے حوالے سے کوئی بشارت نازل نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرزا غلام صاحب پر کوئی ایسی وحی نازل ہوگی کہ جو قرآن کریم کی اس سنت کو توڑ کر ان پر نازل ہوئی ہو. ایسی مرزا صاحب فرما رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز. اگر کوئی بندہ کہتا ہے اپنی وحی کے حوالے سے کہ میری وحی قرآن کریم کی جو سنت ہے اس کے خلاف ہے، تو وہ وحی جھوٹی ہے، وہ بندہ ہی جھوٹا ہے. سچا مومن ہو ایسا وحی ہو ہی نہیں سکتی کسی مومن سچے پر کہ جو قرآن کریم کی سنت کے برخلاف ہو. بہرحال یہ ضمنی سی باتیں تھیں. میں ان باتوں کو اب چھوڑتا ہوں اور سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ، اور بطور خاص فلپائن کے وہ جو مربی ہیں جنہوں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے جس کا میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں جواب دے چکا ہوں. وہ لکھتے ہیں پیش گوئی مسلم موعود حضرت مسیح موعود صاحب کی تحریات کی روشنی میں. یہ جو ان کا الفضل میں چھپا ہے یہ مضمون ہے ان کا. تو اسی کے حوالے سے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کی باتوں کا جواب دیا ہے. سب جھوٹ بولے ہیں. اس شخص نے مربی ہیں، عالم بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں. جیسے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا یہ انشورنس میں ایجنٹ ہیں بقول عبد اللطیف شرما صاحب کے. ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، مطلب کہ اپنی پیٹ پالتے پھر رہے ہیں. اور ایک بندہ 20 سال سے ان کو بتا رہا ہے. یہ ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ٹس سے مس نہیں ہوتے. خدا بنے ہوئے ہیں نا، ان کے جعلی خلیفے بھی خدا، مولوی بھی خدا بنے ہوئے ہیں کہ جمبا صاحب تیری بات ہم غور ہی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بعد مرنے کے بعد ان لوگوں نے بھی مرنا، میں نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ. آگے پھر باتیں ہوں گی جہاں میدان محشر پہ سب باتیں کھلیں گی کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا کہ لوگ کرتے رہے. بل میں ان کو کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت بچاؤ، ضد نہ کرو.
آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ جو اس شخص نے کہا تھا نا کہ جس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی جواب دیا تھا کہ کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، اور اس ضمن میں کسی بھی پیش گوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے مثالیں دے کر بتا دیا ہے کہ سب جھوٹ بولا ہے اس شخص نے. ایک کوئی مولوی بھی نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہے. میں نے محمد صم کی مثالیں دیں، مرزا غلام صم کی مثالیں دیں. مثال کے طور پر امام مہدی اور مسیح ابن مریم جو نزول ہے اس کا پیش گوئی محمد صم پر نازل ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے حوالے سے ایک بیان بھی کر دیا کہ یہ میری فاطمہ بیٹی کی عطرت سے ہوگا، جبکہ وہ درست نہیں ہوا. وہ تو مغلیہ خاندان میں اللہ نے پیدا فرما دیا. اسی طرح مرزا غلام صاحب کی بھی میں نے مثال دی ہے کہ یہ پیشگی ان پر نازل ہوئی. وہ اس بندے کو، اس وجود کو، موت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ اللہ نے ان کو دی ہی نہیں. وہ چلے گئے اس دنیا سے. اولاد اس کی لڑکا جھوٹے دعوے کرتا رہا، اور اس دعووں کے نتیجے میں اس کی اللہ نے شہر آگ کاٹ دی، مفلوج کر کے، ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا سے پھر ہو گیا. ابھی بھی قادیانی جو لوگ ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ اسی جھوٹے آدمی کے دعوے کو پکڑا ہوا ہے. باہر اللہ ان پر رحم فرمائے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے خوف ہے ان کے دلوں میں تو ان کو چاہیے کہ اس جھوٹ کو چھوڑ دیں. انہیں کوئی نہیں ملے گا. سامعین کرام، یہ تو گزشتہ خطبہ جمعہ کی باتیں تھیں. اب میں آج کی خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں کہ آگے چل کر یہ مربی صاحب جو ہے نا، یہ طلع علی مربی سلسلہ فلپائن، آگے چوتھے صفحے پر جا کر اپنے اس مضمون میں وہ لکھتے ہیں. آج میں خطبہ جمعہ میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں سامعین کو بتاؤں گا اور اس کو بھی جواب دوں گا. بھی سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ صاحب لکھتے ہیں، یہ مربی صاحب، بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مصداق اور موعود پیسر تھے تو پھر ان کی پیدائش کے بعد بھی اس سے موت سے متعلق الہامات کیوں ہوتے رہے. اس نے میرا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، جبکہ میں تو 1993 سے یہ اپنا دعویٰ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھ کر کھڑا ہوا ہوں جماعت احمدیہ میں. مرزا طاہر بھی لاجواب تھے، خاموش تھے. آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے پھر کیا کیا. تو یہ سارا اب یہ جھوٹے لوگ ہیں، مطلب کہ آج کی بات نہیں ہے. یا مجھے نہیں پتہ یہ بندہ مربی جو ہے طلع علی صاحب اس میں کیا تھے، پڑھ رہے تھے جامعہ میں کیا تھے. بال یہ تو میں ان کے آگے رکھا تھا کہ مطلب کہ ابھی جو میں بتا کے آیا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی پر، کسی وجود، کسی غلام کو بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ نہیں ہوتا. وہ جو غلام ہے وہ اس کے گھر میں نہیں ہوتا. غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. جب وہ غلام پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا شدہ غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ثابت ہیں. 8 جگہ میں نے بتایا مثالیں ملتی ہیں. کسی غلام، خواہ وہ حلیم غلام تھا، علیم غلام تھا، ذکی غلام تھا، یا یحییٰ تھے، یا یعقوب علیہ السلام بطور نافلہ ابراہیم السلام کو کسی کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موعود، اس مبشر غلام کے متعلق کوئی بشارت نازل نہیں کی. یہ میں مثال دیتا ہوں اور ثبوت دیتا ہوں. تو یہ میرا یہ سوال اٹھاتا ہے اپنے چوتھے صفحے پر اپنے اخبار میں. میرا نام نہیں لیتا لیکن میں ہی ہوں جس کا وہ ذکر نہیں کرتا. تو یہ میں نے اس کی عبارت پڑھ دی ہے. تو اس حوالے سے پھر میں کہوں گا کہ خاکسار کا یہ سوال ہے مرزا طاہر کے آگے رکھا، اور اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، اس پیش گوئی جو 14 شاہپور میں نے ملہم پر نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق تو میں تجھے بنا رہا ہوں. اور پھر اللہ نے، میں تو امی انسان ہوں، مذہب کی دنیا کا اتنا علم نہیں ہے مجھے. جس گھر میں پیدا ہوا، ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ذمہ دار ہمارا پیشہ ہے. گاؤں میں رہا ہوں ساری زندگی، بلکہ جنگل میں رہا ہوں. تو ہمارے پاس تو اتنی علم نہیں ہوتا، نہ دین کا ہوتا ہے نہ دنیاوی علم نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں دنیاوی علم بھی پڑھا ہے. اور پھر اللہ نے یہ باتیں مجھ پر کھولی اور مجھے مبعوث فرمایا اور مامور فرمایا، اور پھر بتایا ان باتوں کو کہ یہ اب وہ وہی دیکھ اے عبدالغفار جو میں نے اپنے ملہم پر نازل فرمائی تھی. وہ تو اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتا رہا. میں جس لڑکے پر بھی وہ پیشگوئی لگاتا تھا اس کو فوت کر لیتا تھا. یہ اللہ کی باتیں جو مجھے بتائی گئی ہیں. اخیر وہ
ایسا لمحہ آ گیا کہ وہ لڑکے نرینہ اولاد میں نے ختم کر دی اس کی، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اسی بات پر وہ مطلب سمجھتا رہا کہ یہ کوئی میرا جسمانی لڑکا ہی ہے، لیکن میں نے اس کو کوئی لڑکا نہیں وہ دیا ہے جسمانی جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اللہ نے مجھے کھول کھول کے بتایا کہ 14 جون 1899 کو مرزا غلام حسن کا چوتھا لڑکا پیدا ہوا، اور اس کو اس پیشگو کے مصداق میں ملہم نے کہا۔ وہ میں نے 7 سال کا جب وہ فوت کر لیا، اس کے بعد اس کے مسیر کی بشارت دے دی۔ میں نے 14 جون 1899 کے بعد مرزا غلام حسن کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں کیا۔ تو ملہم تو پھر وہ اپنی زندگی میں ہی وہ خاموش ہو گیا، میرے خیال میں وہ بتا نہیں سکے بھی میں کیا لوگوں کو بتاؤں یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ بہرحال وہ میرے خیال آخری لمحے تک سمجھتے کہ شاید مبارک عمل کے بعد بھی بطور مطلب کہ نافلہ یا بطور مطلب کہ کسی اور فرزند کے اس وجود کو میرے گھر میں بطور جسمانی لڑکے پیدا کر فرما دے، لیکن نہیں پیدا ہوا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں وہ تھا ہی نہیں جسمانی لڑکا ملہم کا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس کے لیے بھی، اور اس کی جماعت کے لیے تو بہت زیادہ ہے نا۔ اس کے اولاد جو ہے وہ جعلی دعویٰ کرتی پھر رہی ہے، اور اس کے مولوی شیلوی سارے پھرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ابتلا آزمائش ہے، اور اللہ ان پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کے قابل ہیں، ورنہ تو اللہ پھر اس قسم کے گمراہوں کے ساتھ جو کرتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ گمراہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس دنیا میں ڈھیل بھی دے دیتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے۔ بڑے بڑے قرآن کریم پڑھیں تو ہمیں بڑی بڑی قوموں کا ذکر ملتا ہے، اللہ نے ایک لمبے عرصے تو قوموں کو ڈھیل دے رکھی، پھر اللہ نے ان کو پھر سزا بھی دی۔ تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی جماعت احمدیہ میں یہ جو امت محمدیہ کے ایسی لوگ ہیں عاصم کو ماننے والے، امت محمدیہ میں عاصم کی پیروی میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل اللہ تعالیٰ دیتا چلا آ رہا ہے ان کو، کہ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں حقائق بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی بات بتا رہا ہوں، مرزا غلام حسن کی بھی پیش کر رہا ہوں، ان پر کوئی اثر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ مرتد لوگ ہیں مرزا غلام حسن کے، بلکہ نہ صرف مرزا غلام حسن کے مرتد ہیں بلکہ محمد عربی وسلم کے بھی یہ مرتد ہیں۔ قرآن کی تعلیم چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ، کیونکہ قرآن کی پیروی کریں گے تو ان کو دعویٰ بشیر الدین محمود کا چھوڑنا پڑے گا، وہ جھوٹا ہے دعویٰ۔ مرزا غلام حسن کی بہی بھی چھوڑ چکے ہیں، یہ مرتد نہیں تو اور کیا ہیں۔ یہ میں مثالیں دیتا ہوں کہ یہ لوگ نہ صرف محمد عربی وسلم کے مرتد ہیں بلکہ مرزا غلام حسن کی بھی مرتد ہیں، کیونکہ اس کی تعلیم کو یہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پیروکار ہیں، وہ ایک مفتری اللہ تھا، جھوٹا آدمی تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے، اپنی شہرہ کٹوائی، اور مفلوج ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر اس دنیا سے گیا۔ اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ اس کی اولاد جو ہے قبضے کر کے بیٹھی ہوئی ہے جماعت پر، اور خلیفے بنتی پھر رہی ہے، حالانکہ کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی مرزا غلام حسن سے اللہ نے کسی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ صورت یعنی یہ پڑھیں، الوصیت پڑھیں، ان کی ساری وحی پڑھیں، کہیں جگہ بھی جیسے عاصم سے اللہ نے سورت نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا ہے کہ اے پیارے نبی تیرے اس دین کو تمکن کے لیے، مضبوطی کے لیے میں تیرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا۔ کیا پھر اللہ نے، جس کے سب سے پہلے جو وجود تھے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خلافت کے پہلے وجود تھے، اس کے بعد پھر 4 خلیفے ہوئے، اور اس کے بعد پھر عاصم کے فرمودہ کے مطابق یہ خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو کے پھر ملوکیت میں بدل گیا، پھر ملوک کے بعد پھر ظالم بادشاہ آ گئے، پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ پھر اس کے بعد پھر الہامی تجدیدی خلافت کا سلسلہ 1 صدی گزرنے کے بعد یہ شروع ہو گیا، اور اس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود کے ساتھ ہوا۔ تو مرزا غلام حسن تو ایسی خلافت کا بات ہی نہیں ہے۔ 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود کی میں نے ایک تقریر کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ وہ خود اپنے پاس یہ گھڑتے پھر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں ایک نقطے پہ۔ بن نقطہ کہاں سے تم آ گئے ہو؟ اور جو ملہم تھا، جس کی تم جماعت تھا، جس کا تم بیٹا ہو، اس پر تو الہام ہی نہیں نازل ہوا، خلافت کا وعدہ ہی نہیں اس نے اللہ نے کیا، تم کہاں سے خلافت لاتے پھر رہے ہو؟ باہر یہ لوگ ہیں مطلب چپٹے ہوئے ہیں اس جعلی خلافت کے ساتھ، پورے احمدی مطلب کہ باہر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو سامعین کرام، میں بتا رہا تھا کہ یہ جو جواب ہے مطلب کہ سوال ہے، میرا ہی سوال ہے، جس کے بارے میں میرا نام تو نہیں لیا مربی طلع علی صاحب نے۔ تو ویسے کیا کہ بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض نہیں ہے، یہ سچ ہے،
میں قرآن سے ثابت کر کے آگے کھڑا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کے خلاف باتیں جو تم کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بشیر الدین مودی جو کچھ کیا ہوا ہے. تو بہرحال اپنے اس مضمون میں اس کا جواب نہیں وہ دیتے، اس سوال کا اٹھاتے ضرور ہیں. یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مصداق اور موعود پیسر تھے تو پھر ان کی پیدائش کے بعد بھی پیسر موعود سے متعلق الہامات کیوں ہوتے رہے؟ مربی طلع علی صاحب تم جواب دیتے اس بات کا اپنے اس مضمون میں. یہ مضمون تو آپ نے لکھا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں، آپ کے پاس جواب ہو ہی نہیں سکتا جھوٹ کا. آپ کا جو مرزا بشیر الدین نے جھوٹا بولا ہے اور جس جھوٹ کے تم پجاری ہو اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ مرزا طاہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خالی کھڑا تھا. سوچی میں بعد میں بتاتا ہوں جا کے اس نے پھر کیا کیا ڈرامے. مقصد یہ ہے بھی یہ جعلی خلیفے، یہ مرزا صاحب کی اولاد ہے، کہاں سے جواب لائے گی اس کا؟ تو سب دجل فریب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا غلام صاحب کی وہی پر قبضہ کیا، جماعت پر قبضہ کیا، جھوٹے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بندے کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، افطرا کیا اللہ پر، 10 مارچ 1954 کو اللہ نے اس کی شہر فتح کر دی صورت الحقہ کے مطابق. جیسا اللہ فرماتا ہے کہ جو افطرا کرے گا مجھ پر میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطین کو قطع کر دوں گا. مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بطین کو قطع کیا اللہ نے. یہ ربا مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد واقعہ ہوا. لوگ آج تک گواہ موجود ہیں کہ جو اس نماز میں تھے، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا. تو بہرحال اس کے بعد آپ لوگ پھر تمہاری قسمت ہے، اگر نہیں یہ چھوڑنی اس جھوٹ کو تو ٹھیک ہے. اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ڈیل دیتا رہے، تمہیں نہ پکڑے، لیکن انشاءاللہ سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا، آگے پھر باتیں ہوں گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ مربی طلع علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو اس نے نا اپنے اس مضمون میں تھوڑا سا آگے چل کر لاہوریوں کا ذکر کیا ہے. لاہوریوں کا مثلاً کہ بھی وہ لاہوری جو وہ لکھتے ہیں کس قسم کا، وہ کہتے ہیں کہ لاہوری بھی پیغامی وغیرہ وہ لکھتا ہے سوال میں آگے کہ وہ بھی اعتراض کرتے تھے. میں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں کہ انجمن اشاعت اسلام کے وہ جو تھے بانی تھے یا قائد تھے مولوی محمد صاحب، انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کو رد کیا. چونکہ انہوں نے ایک پیغام صلح اخبار جاری کیا تھا، اس کے نام سے، اس کی وجہ سے قادیانی جماعت کا یہ جعلی خلیفہ مسلم موعود بنا ہوا تھا، یہ اس کو پیغامی اس نے انہیں کہنا شروع کر دیا. یہ بھی دجل تھا کہ جب وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں تو پیغامی کر کے جھوٹ ان کی طرف منسوب کرتے ہو، بلکہ وہ جواب میں قادیانی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. تو مقصد میرا کہنے کا مولوی محمد صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود کو دعوے کو رد کیا. ابھی یہ سب جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، اتنا ضرور ہے. لیکن آگے یہ جو باتیں ہیں جو مطلب کہ میں دلائل پیش کر رہا ہوں، یہ تو ایسی باتیں تو مولوی محمد صاحب نے تو اپنی آپ پڑھ لیں، ان کی المصلح المعود کا رسالہ ہے، پڑھے وہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کو دعوے کو غلط کہا، ٹھیک کہا انہوں نے، دعوے غلط تھا. لیکن یہ جو دلائل میں پیش کرتا ہوں اس قسم کی بات تو انجمن اشاعت اسلام کی خواہ مولانا محمد صاحب ہیں، خواہ کوئی اور دوسرے علماء ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں ساری. ان کی کوئی ایسی بات ہی نہیں وہ لکھتے، وہ لکھ سکتے ہی نہیں تھے. یہ کام سارے اس موعود مسلح، اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت جس پر اللہ نے انکشاف کرنا تھا اس پیش گوئی کا، اس نے بتانا تھا لوگوں کو. مولوی محمد صاحب کیا بتاتے اس سے آگے؟ ہاں یہ بات ٹھیک انہوں نے کہی کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کو انہوں نے رد کیا، اب یہ دعوے کا سچا نہیں ہے بندہ، اس کا دعویٰ سچا نہیں، یہ ٹھیک تھا. آگے جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ تو انجمن اشاعت اسلام کے جو مولوی ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہو انجمن اشاعت اسلام میں لاہور میں کوئی قادیانی جماعت میں کوئی بندہ ہو، میں اس کو چیلنج دیتا ہوں آئے میرے سامنے، میرا سامنا کرے اور بتائے مجھے کہ کہاں مولوی محمد صاحب نے یہ جو دلائل میں پیش کرتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کس طرح جھوٹا تھا اپنے دعوے میں، اور وجوہات کیا ہیں جس طرح میں تفصیل ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں. اور بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ سب فراڈ تھا، اور کس طرح مطلب کہ قرآن کریم مرزا صاحب کی وہی پیش کرتا ہوں. مولوی محمد صاحب کا بتا دیں، مجھے دکھا دیں کسی مولوی کا، لاہوری جماعت کے کسی مولوی کا بتائیں انہوں نے یہ چیزیں پیش کی تھیں اپنی زندگی میں قادیانیوں کے آگے یا مرزا بشیر الدین محمود کے آگے. میں تو نہ صرف یہ کھول کے پول کھولتا ہوں ان کے جھوٹ کے، بلکہ اپنا دعویٰ، سچا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس پیش گوئی کا اس عجز کو مصداق بنایا. پھر میں کہوں گا کہ اگر لاہوری میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ نہیں جماعت صاحب یہ تو پہلے لاہوری نے بتایا ہوا، مجھے میرے سامنے آئے، بتائے مجھے کہاں
سوائے اس بات کے کہ مولوی مملی صاحب نے رد کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مجھ سے موت کو، یہاں تک ٹھیک ہے. باقی انہوں نے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے پاس کیا علم تھا. ٹھیک ہے، اللہ وہ تھے مرزا غلام صاحب کے ساتھی تھے، ان کو علم تھا، جتنا علم تھا وہ باتیں کرتے رہے. لیکن یہ اس پیشگوئی کو کھولنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیشگوئیوں کو جو مستاق ہوتے ہیں ان پر کھولتا ہے ان باتوں کو، دوسرے بندوں کو تو اللہ علم نہیں دیتا. تو بہرحال اگر کسی لاہوری جماعت کے بندے کے ذہن میں یہ کو کیڑا ہو، وہ سمجھتا ہو یہ باتیں جمع صاحب جو کر رہے ہیں، لاہوری جماعت پہلے بتا چکے ہیں، میرا سامنا کریں، میں میدان میں اس کو بلا رہا ہوں، میں ابھی زندہ ہوں اس دنیا میں، آئے میرا سامنا کریں، بتائیں مجھے کہاں یہ جو میں دلائل پیش کرتا ہوں وہ اس نے مولوی مملی صاحب نے یا اور لوگ تھے، خواجہ کمال الدین صاحب یا بڑے بڑے لوگ ہیں لاہوریوں کے، کسی نے پیش کیے ہوں؟ ہرگز نے. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ مربی طلع علی صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں پیغامیوں والا یہ سب جھوٹ اس نے بولا ہے، کچھ نہیں، بس اتنا تھا. مولوی مملی صاحب نے یہ بات سچ کہی کہ آپ اس پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے، باقی نہیں تھے. اس سے آگے مولوی مملی صاحب نے کیا کہنا تھا؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں. انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا ہوا ہے المسلی المعود، میں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، ابھی میری الغلام.com پہ وہ ہے، جنہوں نے پڑھنا وہ پڑھ لیں. اچھا، اس کے بعد میں اور بتاتا ہوں لوگوں کو کہ مرزا غلام صاحب نہ صرف اس وجود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، ان کا اتحاد تھا نا، وہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا ہے. اور اتحاد بھی اس وجہ سے تھا کہ میں نے بارہا بتایا کہ وہ لڑکے کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ وہ بات تھی، اس کی وجہ سے مولم ساری زندگی اس پر ڈٹا رہا کہ بھی میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے. جبکہ لڑکا اور غلام دو الگ الگ وجود ہیں. لڑکے کے متعلق تو اللہ نے وعدہ کیا، لیکن غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ملم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، یا یہ ذکی غلام تیرا لڑکا، ایسی کوئی وعدہ نہیں. تو لیکن ملہم سمجھتا رہا شاید یہ ذکی غلام میرا کوئی لڑکا ہے اور اولاد میں ڈھونڈتا رہا. یہ اولاد میں سمجھنا اور ڈھونڈنا کو گناہ نہیں، لیکن وہ ساری زندگی وہ اس کام میں لگے رہے اور نظمیں بھی لکھتے رہے. تو اس کا جو قادیانی جعلی خلیفے اور مولوی پیش کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کا کلام، تو وہ کہتے رہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے، لیکن وہ نہیں تھا، وہ روحانی فرزند ہے ان کا. آگے بتاؤں گا چل کر کہ آئندہ صدی 15ویں صدی ہجری کے سر پر جس نے معمور اور مبعوث ہونا تھا وہ ذکی غلام ہے. اتنی دیر کے بعد اس نے دنیا میں پیدا بھی ہونا تھا اور ظاہر بھی ہونا تھا. آئندہ صدی ہجری جو مرزا غلام صاحب کے بعد 15ویں صدی آنے والی تھی، اس کے سر پر یہ باتیں ہونی تھی، تو وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. بہرحال مرزا غلام صاحب نے اپنے نظمیں بھی کافی لکھی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے میں لوگوں کو کچھ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب ایک نظم لکھتے ہیں بڑی، میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں. مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، اس کا حوالہ اس نے طلع علی صاحب جو ہیں انہوں نے دیا اپنا مضمون ہے. مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. تو سامعین کرام، یہ مرزا غلام صاحب کا کلام ہے. میں نے ابھی کہا ہے آپ لوگوں کو کہ چونکہ وہ ایک لڑکا سمجھتے تھے اس کو، اور اس حساب سے وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، وہ نظمیں بھی لکھتے رہے کہ جی یہ میرا لڑکا ہوگا، اللہ نے دیا. جبکہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو، یہ پیشگوئی کا اللہ نے ان کو علم ہی دیا مرزا غلام صاحب کو. میرے آقا تھے، میری روحانی ماں ہے، محمدی مریم کے طور پر وہ میری روحانی ماں ہیں، تو میں تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اس دنیا میں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو علم نہیں دیا اللہ نے اس پیشگوئی کا، کیونکہ اگر اللہ علم دے دیتا اور بتا دیتا کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے میرے ملہم، تو وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں کوشش کرتا ہے کہ میری پتہ لگ جائے اولاد کو بھی، یہ جھوٹے دعوے نہ کر بیٹھ جائے. کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اولاد ہوتی ہے نا کہ درد ہوتا ہے باپ کے وجود میں اس کا کہ کسی ٹھوکر نہ کھا جائے میری اولاد. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے نہیں کھولی پیشگی، ان کو بتایا ہی نہیں، وہ خود ڈھونڈتے رہے اپنے بچوں میں، نہیں دیا اللہ نے. نظمیں بھی لکھتے رہے. میں سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ روحانی فرزند ہے ان کا، محمدی مریم کا. جیسے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم،
اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند، یہ وہ فرزند ہے موجود، فرزند دل بند گرامی ارجمند، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ جو ساری باتیں ہیں اس فرزند، اللہ کا لفظ ہے اس کلام میں، اللہ نے اس کو فرزند کہا ہے، لیکن یہ فرزند جو ہے ان کا جسمانی لڑکا نہیں تھا، تو یہ ان کا روحانی فرزند تھا، لیکن وہ اللہ نے کھولی نہیں باتیں ان پر، تو وہ جسمانی لڑکا سمجھ بیٹھے اور اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، اس وقت جو گمراہیاں جماعتیں احمدیہ قادیان میں پڑی ہوئی ہیں، یہ لاہور میں پڑ چکی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا اس پیشگوئی کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں ان کو میں چھوڑتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، تو یہ اس کی وجہ سے پھر جھوٹے دعوے ہو گیا کہ اولاد قبضے کر لیا جماعت پر، حالانکہ یہ بندہ روحانی فرزند ہے۔ اس روحانی فرزند نے آئندہ صدی ہجری کے سر پر جو احمدیت میں 100 سال میں غلطیاں، دجل و فریب ہونا تھا، پڑھنی تھی، ان کی اصلاح کے لیے اور امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور اسلام کی غلبے اور اشاعت کے لیے اس شخص نے، یہ ذکی غلام جو چلا ہوشیارپور میں محمدی مریم کو جس کی بشارت ہوئی تھی، اس نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر معمور اور مبعوث ہونا تھا۔ 1 صدی کے بعد ملہم اس کو اپنے اولاد میں ڈھونڈتا رہا، جبکہ بہر ان کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں اب یہ طلع علی صاحب بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بیٹے کو باتیں کرتے رہے، وہ نظمیں بھی لکھتے رہے، یہ جو بیٹا ہے جس کی وہ نظم لکھ رہے تھے، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت گیا ہے ایک دل کی غزادی، فسبحان الذی یخزل آدی۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، وہ جو وجود ہے اصل مصداق ہے اس پیشگوئی کا، اس کے متعلق یہ باتیں ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی اور حفاظت کی اللہ نے، اور ہر قسم کی دنیاوی الیشن سے بچایا مجھے۔ مرزا بشیر الدین محمود کا جو ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا یہ حال تھا، وہ تو بدکار آدمی تھا۔ 1905 میں مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا۔ پشاور کا کوئی صحابی تھا جس کی بیوی سے اس نے زنا کیا، اور پھر سارا کمیٹی بنا دی مرزا غلام صاحب نے، پھر وہ سارا لکھتا ہے، مولوی محمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے شک کا فیض دے کر مرزا بشیر الدین محمود کو بری کر دیا، اور پھر ساری زندگی پھر یہی بشیر الدین محمود بدلی لیتا رہا۔ وہ کیا کیا ہے انہوں نے مولوی محمد صاحب سے یا خلیفہ یا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے کیا کیا، سارے پھر مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ایک بدکار آدمی تھا، ساری زندگی بدکاریوں پر مگن رہا، اور مرنے تک یہ سلسلہ اس کا بدکاریوں کا نہیں رکا۔ میں تفصیل نہیں بتاتا، لوگ جانتے ہوں گے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ربا کا راسپوٹین، شہر صدوم، محمودیت کے پوشیدہ اور آگے کی کتاب بھی ہے، مطلب کہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جہاں جگہ حلف اٹھا کے لوگوں نے، ایک یوسف ناز صاحب ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ اتنا بدکار آدمی تھا کہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں سے غیر مردوں سے زنا کرواتا تھا۔ میں بارہا حوالہ بھی دے چکا ہوں، یوسف ناز صاحب حلف اٹھاتے ہیں۔ تو یہی تھا یہ بندہ جس نے پھر یہ سابق کام کیے، اس سے کروائے مرزا بشیر الدین محمود نے۔ ان لوگوں کو میں طلع علی صاحب کے کہتا ہوں، یہ وہ لڑکا تھا، مردود قسم کا یہ بندہ تھا۔ یہ کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، یہ وہ شخص ہے اصل میں جو اس پیشگوئی کا اصل مصداق ہے۔ اس کے متعلق یہ مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق یہ باتیں ہونی تھی، یہ ساتھ کے ساتھ ہوئیں۔ اللہ نے ہر لمحہ ہر دنیاوی برائیوں سے بچایا ہے۔ میں ڈاور میں پیدا ہوا، ربا میں رہا، کراچی میں رہا، لاہور میں رہا، اور پھر ادھر کیل میں آیا ہوا ہوں ایک لمبے عرصے سے، 1986 سے لمبا عرصہ زندگی میری ربا میں گزری ہے۔ کوئی میرا مخالف اٹھ کے آئے میرے پر، کوئی وجود قادیانی جماعت کا، لاہور کا کوئی بھی انسان مجھ پر کسی قسم کا کوئی الزام لگا کر دکھائے اور میرے سامنے آئے، میں حلف موقت بعذاب کے ساتھ اس کا جھوٹا الہام جو میرے پر جھوٹا کرے گا، الزام لگائے، میں رد کروں گا کھڑے ہو کر۔ مرزا بشیر الدین محمود پر جھوٹے الزام اگر تھے تو
تو اس نے کیوں نہیں رد کیے حلف موقت بعذاب کے ساتھ؟ لوگ تو یوسف ناز لگاتا ہے کہ بندہ بدکار آدمی ہے، یہ اپنے کھڑے ہو کے اپنے بیویوں کے ساتھ غیر مردوں سے زنا کرواتا ہے۔ اس نے حلف موقت بعذاب قسم کھائی، وہ کہتا ہے کہ میں مبالغے کے لیے تیار ہوں، مرزا بشیر الدین میرے ساتھ مبالغہ کر لے، کیوں نہیں کیا اسے؟ اتنا بےغیرت شخص تھا، کوئی اتنی غلیظ حرکت بھی کرتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا رہا۔ تو یہ جو مرزا صاحب فرماتے ہیں بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ یہ اس وجود کی بات کر رہا ہے مرزا صاحب جو اس پیشگو کا مصداق تھا۔ وہ مصداق بشیر الدین محمود تو مصداق نہیں تھا، وہ تو لانتی آدمی تھا، اس کے گھر میں پیدا ضرور ہوا تھا لیکن ساری زندگی بدکاریوں کرتا رہا۔ لوگوں سے پوچھو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے تو نہیں لکھی کتابیں، یا میرے کہنے پر لوگوں نے نہیں لکھی کتابیں، بہر اس کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھنا چاہے تو پھر وہ جانے اس کی آخرت جانے، میرا کام تو ہے سمجھانا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں نے بتا دیا ہے کہ وہ نظمیں تو لکھتے رہے لیکن وہ تھا ہی نہیں ان کا جسمانی لڑکا، روحانی فرزند ہے ان کا، اور اس نے آئندہ صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس کو معمور فرمانا تھا، مبعوث کرنا تھا، پھر اس نے دعویٰ کرنا تھا جیسے کہ 10 دسمبر 1983 ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے سب خبریں بتائیں، اور لمبی کہانی ہے وہ میں چھوڑتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے۔ اور پھر نہ صرف اللہ نے مجھے معمور فرمایا، مبعوث فرمایا، یہ قطعی علمی الہامی اور موجود ثبوت میرے پاس ہے اپنے اس دعوے کا۔ بشیر الدین محمود کے بعد کون سا ثبوت ہے؟ اس کے پاس تو صرف بدکاریاں ہیں۔ تو سامعین کرام اس کے بعد نا پھر میں مزید اب کیا بتاؤں، اب تھوڑی سی میں بات مرزا طاہر کی کر دیتا ہوں کہ جب میں نے ان کے آگے دعویٰ رکھا تو وہ تو لادباب ہو گئے، وہ بڑے ایک قسم کے آدمی جماعتیں مجھے قادیان میں کو بڑا جلالی غریب ہے، اور جلالی کیا تھا، فریب کار جھوٹا آدمی تھا، مفتی تھا وہ بھی۔ اس کے باپ نے جھوٹا دعویٰ کیا پیشگی کا، جماعت پر قبضہ کر کے پیشگی پر قبضہ کر لیا دعویٰ جھوٹا کر کے۔ وہ مرزا طاہر صاحب اپنے دعوے جو جھوٹا تھا اپنے باپ کا دعویٰ، اس کے آگے وہ جو صادق کھڑا ہو گیا آ کے، اس کے باوجود بھی اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ وہ اپنے دعوے کو تو نہیں وہ بچا سکتا تھا اپنے باپ کے، اسے دلائل ایسے ہیں میرے کیونکہ قرآن کیسے کو رد کرے، مرزا غلام حسین کی وحی کو کون رد کرے، وہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ مرزا طاہر ساکت ہو گیا میرے دعوے کے آگے، اور میری پابندیاں اور جماعت میں میرے پر خراج تو نہیں انہوں نے زندگی میں کیا، تو کیل میں لوگ جانتے ہیں، تو میں میرے پر پابندیاں لگا دی، میری زبان بندی کر دی، میں صرف نماز پڑھا سکتا تھا، وہ پڑھاتا رہا ہوں ساری زندگی جب تک میں جماعت میں تھا۔ تو یہ باتیں اس نے کرنی شروع کی مرزا طاہر نے اپنے باپ کو، وہ کیا کرتا بیچارہ، تو ہو گیا یہ کہ میں کیا کروں، میرے باپ نے جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا، مرزا طاہر صاحب نے بجائے کہ اس حقیقت کو مان کر ایک صادق اس کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر، یہ 2 کتابچے بارہا میں نے دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ 2 کتابچے میں نے اس کی طرف بھیجے تھے، مرزا طاہر کی طرف، تو وہ آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کتابچے۔ تو دعویٰ میرا یہ مطلب کہ وہی ڈیوائن تھیری ہے جس میں وہ ساری نشانیاں اللہ نے اس معوذ ذکی غلام کی جو صفات ہیں پوری فرما دی میرے اس وجود میں آگے ان کے کھڑا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خاموش تھا بھی، یہ پیشگوئی پر اس نے بھی قبضہ، وہ یعنی اتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ سمجھتے رہے کہ یہ ذکی غلام ہے مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے ہوگا، حالانکہ کوئی وعدہ نہیں۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کہ اس ذکی غلام، پہلی گال تو لڑکا الگ وجود ہے، ذکی غلام الگ ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ لڑکے کے متعلق وعدہ تھا بلند سے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔
ذکی غلام یعنی مسلم موت کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا کہ یہ ذکی غلام تیرا کوئی لڑکا ہوگا یا آگے تیری تخم اور تیری جسمانی نسل سے ہوگا، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں قادیانی جعلی خلیفوں کو بھی اور ان کو مولویوں کو بھی، میرا آئیں مقابلہ کریں، دکھائیں مجھے کوئی الہام مرزا غلام صاحب کا جہاں پر یہ لکھا ہو جیسے لڑکی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یہ نازل فرمائی ہو کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، دکھا دیں مجھے، میں اپنا دعویٰ پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ کو ہے وہ بھائی خدا کا خوف کرو، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کتنا جی لو گے اور 5 سال 10 سال 20 سال جی لو گے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ مربی طلع علی صاحب آپ نے بھی مرنا ہے، کیا کرو گے؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو باتیں میں کہتا ہوں نا اکثر خطبات میں 20 سال سے وہ کل کی بات تو نہیں ہے، کسی پر ٹس سے مس یہ ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، طلع علی پر کوئی اثر نہیں ہوگا میری آج کے خطبے کا بھی، لیکن طلع علی سے میں یہ کہوں گا آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ساروں نے مرنا ہے۔ آگے چل کر مرزا غلام صاحب بھی کھڑا ہوگا میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی سب کو بلائے گی، محمد صاحب بھی موجود ہوں گے، یہ بھی کھڑا ہوگا، اور طلع علی صاحب آپ کو بھی بلایا جائے گا کہ ادھر آؤ، کہ اگر تیرے اس کا بھی ذکر ہوگا، یہ جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا، طلع علی صاحب تیرے آگے رکھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اگر آپ کو علم نہیں تھا، یہ عبدالغفار میں کھڑا ہوں گا وہاں پہ کہ اس نے آپ کو کھول کے تیرے جعلی خلیفوں کو بھی سب کو بتا دیا تھا، آپ پر اثر نہ ہوا، آپ پھر یہ لکھتے رہے جھوٹ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آپ نے کیا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ آپ کا کام ہوگا۔ تو بہرحال بظاہر نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پر میری جو سچائی کھول کے میں بیان کر رہا ہوں اس کا آپ لوگوں کی کانوں پر کوئی اثر ہو یا آپ پر اثر ہو یا آپ کو اپنی آخرت کا کوئی فکر ہو، کوئی لگتا ہی نہیں مجھے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر صاحب نے لاجواب جب ہو گیا، ابھی میرے باپ کا دعویٰ تو جھوٹا ہے، وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ عبدالغفار جمبا کو میں کیا جواب دوں؟ عبدالغفار جمبا اس کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر، اس نے پھر کیا یہ 1993 کی باتیں دعویٰ اس کے آگے رکھ دیا تھا۔ پھر 2000 کا جلسہ تو ہے یو کے کا جلسہ سالانہ یو کے، آخر پر جا کر اس شخص نے مطلب اتنا جھوٹا اور فریب کار آدمی تھا، اپنے متعلق دعائیں کروانی شروع کر دی کہ لوگوں میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے وہ مبارک وجود بنا دی۔ بھائی تجھے کیسے بنا دو؟ جس کو اللہ نے بنانا تو بنا دیا، تیرے آگے کھڑا ہے، تو یہ کیوں نہیں قبول؟ اللہ کا منتخب کردہ بندہ تیری آگے کھڑا ہے اور اپنے صداقت کا ثبوت لے کے کھڑا ہے، اور تجھے کھول کے اس نے بتا دی ہے کہ یہ بات ہے، تیرا باپ جھوٹا آدمی تھا، مفتی تھا، اس نے افتراء کیا اور اس کی شہرت کٹی، اللہ نے اسے مفلوج کر کے ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا سے وہ گیا ہے۔ وہ ساری باتیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا صادق ہوں اور اپنی دعوے کا قطعی علمی الہامی موث ثبوت رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس پر اثر نہ ہوا، کیونکہ یہ لوگ اس مرزا صاحب کی جماعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب ابھی میں بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ضروریت نسل ہوگا، اپنے پاس سے جھوٹے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا طاہر کے پاس اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے بلاتا، ہماری بات ہوتی، شاید اپنی مجلس سے شورا بلا لیتا، جو بھی کرتا وہاں پر ہماری بات ہوتی، اگر اس میں کوئی صداقت تقویٰ ہوتا، لیکن بندہ ہی مفتری تھا، وہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1986 کا دسمبر کا غالباً کا خطبہ جمعہ ہے، جس کا میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے شروع میں پیش لفظ میں ذکر بھی کیا ہوا ہے، تو وہاں پر کہتا ہے کہ اس اپنے خطبہ جمعہ میں ہر انسان کو حق ہے بات کرنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، پھر آگے اس کو بتانے کا حق ہے، پھر اگر اس کی بات سن کر لوگ اپنے عقائد بدل لیں تو کسی کا حق نہیں اس پر ظلم کرنے کا، اور پہلے انسان کو جو باتیں بتا کر لوگوں کے عقائد بدل رہا ہے اس پر بھی ظلم کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے غالباً 5-6 دسمبر 1986 کی بات ہے، خطبہ جمعہ، میں نے اس کتاب میں اس کا حوالہ دیا جب اپنا دعویٰ اس کے آگے رکھا کہ جناب آپ کی یہ باتیں ہیں، لیکن اپنی باتوں سے مکر گیا، اتنا جھوٹا فریب کار انسان تھا، اور اس کو شرم نہ آئی کہ میں کیا کہتا ہوں۔ سورۃ صف پڑھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی وہ کہتا کچھ ہے، یعنی وہ کہتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے کہ ہمیں حق ہے لوگوں کو بتانے کا، اور اگر کوئی دوسرا بتائے
وہ کہتا ہے، یعنی اس کے خطبہ سے ظاہر ہوتا ہے یا باقی رویہ جو زندگی میں رہا اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے کسی بات کی تیار ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، تو ہم تو جو چاہیں کریں. یعنی یہ باتیں مطلب کہ حالانکہ لا اکراہ فی دین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سب مومنوں کے لیے یہ بات ہے. تو بہرحال وہ جھوٹے پھر دعوے اس نے کیے کھڑے ہو کر اسٹیج پر، اور اپنے لیے کہا کہ لوگوں میرے لیے دعائیں کریں. بھائی جس کو اللہ نے منتخب کرنا تھا، بنانا تھا، وہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جماعت میں موجود ہے. آپ نے اس کی زبان بندی کر دی اس جماعت میں جہاں پر وہ رہتا ہے، اور اس پر پابندیاں لگا دیں، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے دعائیں کرواتا پھر رہا ہے کہ لوگوں دعا کرو کہ اللہ مجھے بنا دے. وہ تجھے کیسے بنا دے؟ جس کو بنانا تھا اس نے بنا دیا، اور تجھے کیوں قبول نہیں تھا؟ یہ شر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سامعین اس کا مرزا طاہر کا یہ الفاظ جو ہیں یہ سن رہے ہیں، تو میں اس وقت لوگوں کو سنا رہا ہوں. مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے. اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. سامنے کرام نے مرزا طاہر کی وہ الفاظ بھی سن لیے، بارہا میں ان کا ذکر بھی کر چکا ہوں. وہ خود کہتا ہے، حالانکہ تحفہ گولویہ سے جہاں سے وہ پیشگوئی اپنا خطبہ دیتا ہے نا، وہ پڑھتا ہے سب باتیں آگے لکھا ہوا ہے اسی غلام کے حوالے سے، مظہر الحق والا کان اللہ نظر من السماء. پڑھ لیں آپ، غالباً 182 183 تحفہ گولویہ اس کے صفحات ہیں. وہ آگے نہیں گیا. اور پیشگوئی مسلم موجود تھی، پہلے اس کے باپ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو پتہ لگ گیا میرا باپ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا. ہوں جمبا عبدالغفار جمبا کھڑا ہے، میں کیوں کیا جواب دوں؟ کچھ نہیں کہا، چپ کر کے خود اپنے آپ کو آگے لے آئے کہ جی میرے لیے دعا کریں. بندہ کرے بھی تم کون آ؟ تو پیشگوئیوں ਨੂੰ قبضہ کر کے ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ، ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ اللہ ਦੀ ਵਹੀ ਨੂੰ قبضہ کر کے بہ گئے اور جماعت نے بھی قبضہ کر لیا. اور میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر ان کے ہاتھ میں اسلام آ گیا، کوئی ایسا ہو جائے، تو ایسے ظالم یہ لوگ ہیں تو مکہ کا جو حج ہے یہ بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے، ان کو تب کرنے دیں گے. اتنے مردود قسم کے لوگ ہیں مرزا غلام حسن کی اولاد، یہ مذہبی لوگ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر نے خود دعوے کر دیے میرے لیے دعائیں کرو، اور پھر دعائیں کراتے ہی اس دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کر گیا، مر گیا. پھر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں نا پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے، چلا گیا مر کے آگے گیا ہوگا، پتہ لگ گیا ہوگا، اللہ نے بتایا ہوگا ادھر آپ مرزا طاہر یہ تو کیا کرتا رہے ہوتے ہیں. تو اب لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے. تو میرے ہی گھر میں ایک میرے وجود ہے جس کی خواب میں آیا، وہ میں نے خواب بھی لکھی ہوئی ہے الغلام.com پر، لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی. تو جب وہ خواب اس طرح وہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے جہاں پر دارالصدر حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے، وہاں پہ بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، روا کے لوگ اکٹھے ہیں، مرزا طاہر بھی کھڑا ہے وہاں پہ. میری ایک بھتیجے کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ایک دوسرے بھتیجے کی بیٹی کو جو میری گھر میں مطلب کہ میرے قریبی تعلق ہے، ان کا رشتہ ہے میرے ساتھ، تو اس کو بتاتی ہے کہ بھی مرزا طاہر ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہیں. تو وہ جاتی ہے، وہ پہلے تو مانتی نہیں، وہ تو فوت ہو گیا، ادھر کہاں سے آ گیا، خواب کی باتیں ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جا کر دیکھ لو. تو وہ میری جو ہے بھتیجے کی بیٹی پھر وہ گئی باہر دیکھنے کے لیے، اور بھی سارے لوگ چلے گئے باہر گھر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بتا رہی ہے ہماری رشتہ دار، یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے. وہ گئے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مرزا طاہر بھی کھڑا ہے، دنیا ایسے جیسے ربا اکٹھا ہوا ہے سارا، اور سارے خاموش ہیں، کوئی بات انسان نہیں کرتا. تو پھر آگے بڑھ کر وہ جس نے خواب دیکھی وہ کہتی ہے، لکھتی ہے خواب میں، مجھے لکھتی ہے نا، میری بھتیجے کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے میں نے آگے بڑھ کر مرزا طاہر سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے والد پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق تھے یا میرا کے دادا؟ میں بھی فاصلے پہ تھوڑا سا کھڑا ہوں اس کے.
خواب میں. تو مرزا طاہر احمد بڑی مایوسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں اس کو، بڑی مایوسی سے کہتے ہیں کہ یہی تو میں بتانا آیا ہوں لوگوں کو کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے. میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ شخص سچا ہے. اتنی بات کے بعد اس کی خواب میں بولنا شروع کر دیتا ہوں. اس کی خواب میں بھی دیکھو لوگوں، میں تو تمہیں بتا کے تھک گیا، تم مانتے ہی میری بات، میں سچا ہوں، صادق ہوں، میں ہی، مجھے ہی اللہ نے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا. تو اس کے بعد پھر جب میں سٹاپ کرتا ہوں باتیں کہنا، پھر مرزا طاہر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ آخری لفظ ہیں اس کی خواب میں جو اس نے مجھے لے کر بھیجے. وہ کہتے ہیں میرے حوالہ دے کے میرے مخاطب کرتے ہیں مجھے کہ واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. تو یہ تو غلط راہ پر چلنے والا ٹولہ ہے جس کے قبضے میں جماعت آئی ہے. موجودہ ان کا جعلی خلیفہ بنا بیٹھا ہے، اس کے کانوں پر اثر تک نہیں ہوتا میری باتوں کا. بھی کرے گا کیا ہے یہ بندہ؟ میں مرزا مرسول سے بھی کہتا ہوں آپ نے مرنا ہے، مجھے نہیں پتا، ہم دونوں اس وقت زندہ موجود ہیں، کس نے مرنا ہے پہلے، جانا ہے آپ نے آگے، میں نے بھی جانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ڈرامہ آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھول کھول کے مرزا طاہر کو بتایا. اب وہ آتا ہے خوابوں میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ نہیں، میرا والد مسلم موت نہیں تھا، یہ شخص سچا ہے. تیرے مرنے کے بعد بھی تو کیا بنے گا تیرے پر بھی سوال ہوں گے کہ جناب ایک بندہ کھڑا رہا اور تو نے اس پر پابندیاں اور خراج مقاطعہ اس کو کر دیا جماعت میں، وہ کھڑا رہا ساری زندگی. تو اپنے جواب کے لیے کیا دے گا جواب؟ تیار رہ، اپنے آپ کو تیاری کر لے کہ کیا آگے ہونا ہے. پھر بہرحال اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. میں عام احمدیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تو دروغ گرو لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ تو راستی سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. مرزا غلام صاحب کے گھر میں ضرور یہ پیدا ہوئے، ان کی اولاد ہیں، لیکن ہیں سارے بدکار. ان کی کوئی دین، ان کی نہ کوئی ان میں روحانیت ہے، نہ کوئی مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے، جعلی لوگ ہیں. تو بہرحال میں عام احمدیوں کہوں گا اپنے آپ کو بچاؤ ان سے، شر سے، اپنی عاقبت برباد نہ کرو. اور اگر ایک بندہ صادق کھڑا ہے جس کو اللہ نے یہ انعام بخشا ہے، اس کی قسمت میں کر دیا نا. میں کون ہوتا ہوں اس پیشگو کا مصداق بننے والا؟ اگر اللہ نے بنایا تو میں بناؤں. مرزا غلام حسن کون تھے؟ پیشگوئی کا امام مہدی علیہ السلام کی پیشگو مصداق بننے والے. اللہ نے فضل کیا ان پر. آنس میں فرمایا کہ امام مہدی جو ہوگا میری بیٹی فاطمہ کی عطرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. وہ تو یہ مربی طرح باتیں ویسے غلط، گزشتہ خطبہ یہ جو باتیں میں کی ہیں وہ سب غلط ہو گئی. تو اللہ نے مرزا صاحب کو چنا، مغلوں میں سے چن لیا. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے قسمت میں کر دے. اس طرح میرے بھی مجھے میں بہم و گمان میں نہ، میرے والد صاحب کو دعا وہ انسان تھا. اپنا والد صاحب کی میں بات بتا دیتا ہوں. میرا والد صاحب اتنا دعا وہ انسان تھا، میں تو 6 مہینے کا تھا جب فوت ہوئے. تو لوگ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، ڈابر کے لوگوں کے سنا. میری والدہ نے بھی کافی دفعہ بتایا کہ جب ہماری زمین تھی وہاں پر 22-23 ایکڑ تھے زمین تھے. میرا والد صاحب اکیلا تھا، کوئی اس کا بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں چھوٹی. تو باقی ماموں ہمارے جلدی فوت ہو گئے تھے. تو اس لیے نا وہ پورا وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے پوری زمین کی. مائگریٹ ہو کے ادھر آ گئے، ڈاور میں زمین مل گئی. تو میرے والد صاحب نے 7-8 ایکڑ رکھ کے وہ خود کرتے تھے، باقی ساری مظاہروں کو سنبھال دی. زمین بھی تم کرو کھیتی، پھر آدھا آدھا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو مظاہرے کرتے ہیں کھیتی، ان کا آدھا حصہ وہ خود لیتے ہیں، آدھا وہ مال کو دے دیتے ہیں. ایسے ہی پھر وہ تھے، وہ ارائیں تھے قوم کے نا، وہ جو لوگ تھے. تو ان کو میرے والد صاحب نے زمین دے دی. تو وہ رات کو پانی جب لگاتے تھے تو میرے والد صاحب کی عادت تھی، دعا، بہت دعا گو انسان تھے. وہ گھر سے نکل کے باہر کوئی جگہ انہوں نے کوئی منتخب کی ہوئی تھی، وہاں پر جا کر پھر تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اور 1-2 دفعہ کی بات نہیں، ساری زندگی اس طرح دعا کرتے رہے. تو وہ لوگ جو تھے، جو ہمارے مظاہرے تھے، رات کو جب پانی لگایا کرتے تھے تو وہ سنتے تھے کہ شیر محمد ادھر ہوتا ہے. تو اکثر وہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنے گھروں میں آ کر اپنی بیویوں سے باتیں کی کہ چودھری شیر محمد صاحب روتے ہیں ادھر رات کو، پتہ نہیں کیا ان کے مسئلہ ہے. وہ چونکہ ان پڑھ لوگ تھے ارائیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا. کہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو تو ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ خاوند باہر ہوتا ہے یا جو بھی، یا بیوی باہر ہوتی ہے، وہ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوں گے. لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رونے والا اسی وجہ سے کوئی رو. لیکن باہر انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ شاید چودھری شیر محمد کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے تو باہر آ کے روتا ہے وہ. حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی.
تو ان کی بیویوں نے میری ماں سے بات کی کہ ہمارے خامن بتاتے ہیں کہ چودھری شیر محمد صاحب اکثر وہ ہوتے ہیں باہر، کیا وجہ ہے تمہارے گھر میں تو نہیں لڑائی کوئی؟ میری وہ ماں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے تو نہیں کوئی تنگ لڑائی کی ہوئی کہ وہ روتا ہے جا کے. میری ماں نے اکثر مجھے بھی بتایا تھا کہ میں نے ان سے کہا، وہ خواتین جو تھیں ان کی مظاہروں کی، بھی ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں، ہم بڑے خوش ہیں، میرا خامد جو ہے خدا پرست ہے. میری ماں نے مجھے اکثر بتایا. تو وہ تہجد کی نماز باہر جا کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کی رضائی کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اس کے فضل طلب کرتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں. تو یہ ضمنی سی بات ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑی دعائیں کیں اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اور جب میں پیدا ہوا 6 مہینے کا تھا تو جب وہ فوت ہو گئے تو میری دونوں جو پھوپھیاں تھیں اس وقت میرے گھر میں آئی ہوئی تھیں، میرے والد صاحب کے گھر میں. میرا والد صاحب بس سے مر پڑا تھا. تو میری چھوٹی پھوپھی جو ہے اکثر میری ماں نے بتایا، میری پھوپھی کافی دفعہ میرے پاس ادھر ڈاور آئی ہے، ملی ہے. تو ادھر 447 غالباً وہیں پہ فوت ہوئی ہے. اس کی غیر احمدی میں شادی ہو گئی تھی. اس زمانے میں احمدی غیر احمدی رشتے ہو جاتے تھے تو وہ ساری زندگی پر اس کا بھی وہ بیچارہ اس کو بھی ہونا ہی پڑا. وہ جہاں شادی ہوئی تھی وہی غیر احمدی پھر ظاہر وہ بن گئی. تو وہ آئی ہوئی تھی جب اس کا بھائی یعنی میرے والد صاحب بیمار تھے اور قریب المرگ تھے. تو وہ مجھے اٹھا کر، میں 6 مہینے کا تھا، تو اپنے بھائی کے پاس لے گئی. میرا والد صاحب بستر مرگ پر تھے. تو آ کر وہ کہتی ہے، میرے والد صاحب کی بہن چھوٹی، کہ بڑے بیٹے ایک تو ستار ہے، اسلام ہے، وہ تو 17 سال کا 14 سال کا، 2 بہنیں ہیں تیری بڑی لڑکیاں، وہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑی ہیں. ایک بڑی بہن میری 6-7 سال کی تھی، ایک 2.5-3 سال کی تھی. وہ مجھے آگے کر کے کہتی ہے میرے والد صاحب کو کہ یہ 6 مہینے کا اس کو کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو نہ بھی میرے والد صاحب نے اپنے لپا رکھا. میرے والد صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا اپنی بہن کو، صرف آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بتا دیا کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سپردگی میں دیتا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس پیشگوئی میں یہی باتیں آتی ہیں کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. مرزا بشیر الدین محمود جب مرزا غلام حسن فوت ہوئے 19 سال کے تھے، جوان، اور ساری جماعت کی آنکھوں کے تارا تھے، لوگ اٹھائے پھرتے تھے اس کو. تو یعنی اس پر کیا والد کے فوت ہونے کا اثر ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں اس عجز کے وجود میں پوری ہوئی ہیں کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موج ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا ہے میرے متعلق بھی کہ جناب جمبا صاحب کو اسیروں کی رستگاری تو نہیں ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ موسوی سلسلے کا جو ذکی غلام تھا، وہ مسیح صاحب وہ اسیر و رہا ہو گئے تھے. تو اس کی جان کے لالے پڑ گئے. تو وہ تو سلیب پر لے گیا بدبخت یہودی. یعنی کہ چونکہ موسوی اور محمدی سلسلے کی مشابہت ہے، اس لیے ایسا ضروری تھا کہ محمدی سلسلے میں وہی کچھ محمدی سلسلے کے موعظ ذکی غلام کے ساتھ یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ وہی کچھ ہو جو موسوی سلسلے میں، موسوی سلسلے کے ذکی غلام یا موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا، وہی کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بہت ساری الہامی باتیں ہوتی ہیں جن کا پورا ہونے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. بہت ساری باتیں خدا تعالیٰ کے جو مستحق ہوتے ہیں پیشگوئی کہ ان کی زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ ان کے وجود میں پوری فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. لیکن لوگوں کی پھر آزمائش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ علم نہیں لوگوں کو دیتا. تو باہر اعتراض کرنے والے میں کہہ رہا تھا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کام ہوتا ہے. تو میں آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مربی طلع علی صاحب، میں نے پڑھا ہے ان کا حوالہ بھی، وہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مصداق اور موعود پسر تھے تو پھر ان کی پیدائش کے بعد بھی پسر موت سے متعلق الہامات کیوں ہوتے رہے. میں پھر کہوں گا کہ مربی طلع علی صاحب آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہہ دیا ابھی یہ بات کریں گے بعد میں. آپ نے بعد میں کیا بات کرنی ہے؟
لاہوریوں پیغامیوں کو بات کر دی آپ نے، سب جھوٹے بولا ہے. میں ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ہیں، میں اب زیادہ اس پر نہیں دوں گا، وقت نہیں لگاؤں گا. تو آپ نے تو اس کا ذکر جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. اصل تو سوال یہ ہے، آپ نے کیا جواب دینا؟ مرزا طاہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، نہ موجودہ جعلی خلیفے کے پاس ہے، نہ کسی مولوی کے پاس ہے. میں کھڑا ہوں میدان میں للکار رہا، بتا رہا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ یہ الہام کیوں نازل ہوتے رہتے ہیں. اور میں نے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور مرزا غلام صاحب کی وحی میرے ہاتھ میں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میرے ہاتھ میں ہے، مرزا غلام صاحب کا تحریری کلام میرے ہاتھ میں ہے. بتاؤ مجھے، یہ 8 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب کے گھر میں 14 جون 1899 کا جو لڑکا مرزا مبارک میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد کیوں نازل ہوئی تھیں؟ یہ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ ملک کو بالواسطہ رنگ میں بتا رہا تھا کہ میں ابھی اس کی بشارت دے رہا ہوں، جبکہ اللہ نے ان باتوں کو نہیں کھولا ملم پر. اور وہ سمجھتا رہا کہ یہ جسمانی لڑکا ہے میرا. اکثر میں نے کہا ہے کہ وہ سمجھنا تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، خیال کیا انہوں نے، تھا ہی نہیں، اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا، کیونکہ آزمائش کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے ملم کی اولاد کی اور اس کی جماعت کی. تو وہ اس طرح کر کے بشارتیں نازل فرما کر 8 الہامی بشارتیں ہیں. تو اللہ اس کو بتاتا رہا بالواسطہ رنگ میں کہ یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. جسمانی لڑکا ہوتا الہام سارے سچے، ملم بھی سچا، اگر ہوتا تو پیدا نہ ہوتا، نہیں پیدا ہوا. تو آخری الہام اس طرح ہے کہ اکثر میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مخاطب کر کے محمد مریم مرزا غلام انسم کو، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمد مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ عیسیٰ وہ موجود، یہ عاجز ہے، اس مصداق ہے اس پیشگوئی کا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا وغیرہ وغیرہ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ساری وہ پیشگوئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے تو ہر الہام کھول کے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کو علم نہیں دیا ان باتوں کا. وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ وہ تو ایک روحانی فرزند ہے ان کا. تو بہرحال میرا کام ہے سمجھانا، باقی خدا تعالیٰ کے جو مرسل ہوتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ دروغ نہیں ہوتے. جیسے کہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. عاصم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ تو دروغہ نہیں ان پر، تیرا کام ہے کھول کے بتا دے. اس طرح میرا کام بھی کھول کے بتانا ہی ہے، اس سے بڑھ کر میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ جو کچھ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ادھر آؤ. تو ایک بندے نے تمہیں کھول کے بتا دیا، اس کے باوجود تم پر کوئی اثر نہ ہوا. تو بہرحال یہ خود جواب دیں گے. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے خالی صرف دعویٰ نہیں، قطعی علمی الہامی اور معود نشانیاں اس میں وہ اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہے ڈیوائن تھیری میں. تو کسی انسان کو میرے قادیانی جماعت کا کوئی ہو یا لاہوری کا ہو یا کوئی ماننے والا مرزا غلام صاحب کا، کسی کو شک ہو میرے دعوے کے حوالے سے، تو یہ ثبوت ہے، اور اس کو چیلنج کر کے دکھائیں. تو بہرحال میری خواہش تھی کہ اس کا اردو ترجمہ کر دیا جائے، کیونکہ لوگ اکثر سادہ احمدی تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انگریزی ان کو آتی نہیں ہے. یہ جو مولوی وغیرہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں احمدی، وہ تو ٹسمس ہونے تیار، انہوں نے پڑھا ہوگا، وہ سمجھ لاجواب ہیں. عام احمدی بیچارہ کیا کرے؟ اس لیے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا جماعت میں کہ کوئی ہمارا ساتھی کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کر دے، لیکن میرے ساتھی بھی باہر کام نہیں کر سکے. تو میری کوشش ہے، میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود ہی اس کا، اللہ نے اگر مجھے توفیق دی میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اس کی توفیق دے، میں اس زندگی میں یہ کام بھی کر کے جاؤں کہ اس کا اردو کے ترجمہ میں لوگوں کو کر دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اصل کیسے عبدالغفار زمبا اس پیشگوئی کے مصداق تھے، کیسے نشانیاں اس کے وجود میں پوری ہو گئی. باہر انگلش لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا ہوگا، تو باہر وہ آگے بتاتے نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے. عام احمدیوں کو پتہ نہیں ہے، عام احمدیوں میں اگر تقویٰ بھی ہے تو بیچارے کیا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. باہر میں عام احمدیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نے مولویوں سے پوچھو، جعلی خلیفہ سے پوچھو، بھی یہ بندہ اپنا ثبوت پیش کر رہا ہے، آپ اگر وہ بندہ سچا نہیں تو اس کے ثبوت کو چیلنج جھٹلاتے کیوں نہیں اس کا مقابلہ کر کے، اس کے مقابل جا کے.
تم نے ساری دنیا میں شور ڈالا ہوا کہ کوئی آئے. مرزا طاہر کا یہ الفاظ تھے کہ ہم دلائی کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، اکثر وہ کہا کرتا تھا. اس کے آگے موز ذکی غلام کھڑا ہو گیا، اللہ نے جس کو اللہ نے بنایا، تو وہ بندہ اس کی ہوا وہیں پہ نکل گئی. وہ دعوے ہی رہ گئے ناقابل شکست. تم تو فضول لوگ ہو، آپ کے پاس کیا علم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو سامعین کرام، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سوال اس نے اٹھایا ہے کہ یہ جو بشارتیں ہوتی رہی تھیں، اللہ بالواسطہ رنگ میں ان بشارتوں میں بتا رہا تھا ملہم کو کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں. اللہ نے کھول کے نہیں بتایا. اگر اللہ تعالیٰ شروع میں بتا دیتا کہ اے میرے ملہم، یہ ذکی غلام تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا، نہ تیری تخم اور جسمانی ضرورت میں پاس ہوگا، تو الہامی بشارتیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. بات ختم. میرا صاحب نے بتا دینا تھا کھول کے کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں لڑکا، نہ انہوں نے ڈھونڈنا تھا. تو یہ ساری ازمائش ختم ہو جاتی. پھر اللہ کس طرح ازمائش کرتا اس کی اولاد کی اور اس کے ماننے والے جو احمدی ہیں ان کی کیسے کرتا. اس ازمائش کے لیے اللہ نے ملہم کو براہ راست نہیں بتایا. جیسے لڑکے کے متعلق بتا دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت سے ہوگا. غلام کے متعلق ایسی بات نہیں بتائی. اللہ نے بالواسطہ رنگ میں بشارت نازل فرما کر آخری نرینہ اولاد جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی مبارک ہے، اس کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں بالواسطہ رنگ میں ملہم کو بتایا کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا ہے. میں تو کھول کے بتا رہا ہوں. کوئی طلع علی صاحب آ جائیں، بتائیں مجھے، میری باتوں کو جھولا کر کے دکھائیں. باقی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اور اگر آپ اس قابل ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. آخر پہ سامعین کرام میں 1-2 حوالے چاہتا ہوں پڑھوں، اس کے بعد میں اپنا خطبہ ختم کر دوں گا. ایک ضمنی سی بات تھی، میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود اتنا شاطر انسان تھا، یہ دور حاضر کا فرعون تھا. اس نے احمدیوں کو تنظیموں میں ڈال دیا فرعون کی طرح. لجنہ معلّہ 1922 میں بنا لی، اس کی تنظیم بنا دی. خدام الاحمدیہ 1938 میں، اتفاق الاحمدیہ 1938 میں، ناصرۃ الاحمدیہ 1939 میں، انصاف اللہ 1940 میں. تنظیموں میں ڈال کر پھر آئے دن بس یوم مسلم موت اور خلیفہ خدا بناتا ہے. وہ ایسا لوگوں کو کیا گمراہ، مطلب کہ آج تک لوگ بیٹھے ہیں ہم شہرے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ جب تمہیں پتہ لگ گیا اس حقیقت کا، ایک بندہ بتانے والا بتا رہا ہے تمہیں، تو چھوڑ دو اس جھوٹ کو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کام کی حکمت کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے ایام السو روحانی خزائن، جلد 14 صفحات 293 253 حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اس دعا یعنی سورۃ فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو، جبکہ عملاً بالکل وہی بات ہو چکی ہے قادیانی جماعت میں بھی، جو یہودیوں نے کیا وہی یہ کر رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے. حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، اور اگر کوئی معمول من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ. تو یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس پر غور کریں اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں. ایک بندہ تمہیں بتا رہا ہے کھول کے حق اور سچ کی باتیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. سامعین کرام، مرزا غلام صاحب تحفہ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 13 اور 14 پر فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں. میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا. اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے. بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور.
خدا کسی عمل کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا. جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مخذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا. خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم. بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا. خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو. یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. آج میں بھی یہی لوگوں کو کہتا ہوں، اور بطور خاص سامعین کو، قادیانیوں، لاہوریوں جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، میرے سے بھی کیا لڑتے ہو؟ آپ مجھے ناکام نہیں کر سکتے، نہ آپ میرا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں صادق ہوں اور اسی طرح کھڑا ہوں جسے مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں شیروں کی طرح کھڑے تھے میدان میں. اس طرح آج میں بھی معوذ ذکی غلام، ان کا جو معوذ شیر ہے وہ کھڑا ہے. علاوہ اس کے سامنے کرام، میں بھی کہتا ہوں آج جماعت یہ قبرستان میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی اس وحی میں فرما دیا تھا کہ یہ ایسے بنا دیے جائیں گے. جیسے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے ہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر. تو قبروں میں دبے پڑے ہو. تو اسی مناسبت سے میں کہتا ہوں کہ اے قبرستانی مردو، تم بے شک میرے متعلق بد دعائیں کرو. میں بطور خاص خالدین اہمیت جو ٹولہ ہے امریکہ میں یا کینیڈا میں ان سے کہتا ہوں، تم بے شک میرے متعلق بد دعائیں کرو، اپنی پیشانیوں کو گھساؤ اور اپنی ناکوں کو رگڑو، میرا خدا تمہاری بد دعائیں کبھی نہیں سنے گا. اے افراد جماعت احمدیہ، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر خلافت اور خلافت قدرت ثانیہ کے نام پر اور پیشوی مسلم موت کے حوالے سے بہت فراڈ ہو چکا ہے. اب وہ معوذ ذکی غلام یعنی مسلم موت تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسی پہ میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا، اور امید ہے کہ مربی طلحہ علیہ صاحب کو بھی یہ جو ان کے جھوٹ بولتا ہے اپنے مضمون میں، اس کا جواب ان کو مل گیا ہوگا کہ بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے. یہ صرف اعتراض نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحبی 20 فروری 1886 کی پیشوئی کے مصداق اور موت پسر تھے، تو پھر ان کی پیدائش کے بعد بھی پسر موت سے متعلق الہامات کیوں ہوتے رہے؟ طلحہ علیہ صاحب آپ نے جواب ہی دیا اس بات کا، تو نکل گئے ہیں. میں بعد میں کروں گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ کب کا مضمون لکھا ہوا ہوگا، سب جھوٹے جال ساز لوگ ہو تم. اللہ آپ پر رحم فرمائے. سامنے کرام، اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر